मिस नरमीन, ये ऑफिस है, कोई फैशन शो नहीं जहां आप इतनी सज संवर के आती हैं। शहरयार ने सख्ती से इसकी ड्रेसिंग पे चोट की। आज मीटिंग के दौरान अहमद मलिक की निगाह इसके सरापे से हट ही नहीं रही थी और शहरयार को इस बात ने शदीद गुस्सा दिलाया था। मीटिंग है हमारी, आपको साथ चलना होगा लाजमी। वह इनकार करती रही पर शहरयार इसे मरी साथ ले गया। जब लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद हो गए और इन्हें रात गाड़ी में गुजारनी पड़ी, मिस नरमीन होश में आए। वो इसे अपनी गोद में बिठाते, इसके नीले पड़ते लबों पे शिद्दत से झुकता, इसे गरमाइश देने लगा। जब इसके हाथों की गर्दिश पे नरमीन झटके से आंखें खोलते, शहरयार के गाल पे थप्पड़ रसीद। सुबह के 8 बज रहे थे और इस्लामाबाद के बुलंदो बाला कारपोरेट इमारतों पर हल्की सी सुनहरी धूप चमक रही थी। शाही इंडस्ट्रीज की 10वीं मंजिल पर वाक़े आलीशान ऑफिस में मामूल की चहल पहल जारी थी, लेकिन आज का दिन बाकी दिनों से काफ़ी मुख्तलिफ था। हर मुलाजिम के चेहरे पर एक अजीब सी सरासीमगी और परेशानी वाज़ेह दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज एक ऐसी बिजनेस डील का फाइनल राउंड था जो कंपनी के मुस्तकबिल का फैसला कर सकती थी। नरमीन अपने कैबिन में खड़ी शीशे के पार फैले शहर के खूबसूरत नज़ारे को देख रही थी, लेकिन इसका जहन मुकम्मल तौर पर आज की प्रेजेंटेशन पर मरकूज था। इसने गहरे नीले रंग का नहायत नफीस और खूबसूरत लिबास से तन कर रखा था, जिसके साथ सलीके से सेट किया गया दुपट्टा और हल्का सा मेकअप इसके वकार शख्सियत को एक जादुई हुस्न बख्श रहा था। नरमीन सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, बल्कि वो अपनी बेपनाह मेहनत, जहानत और काबिलियत के बलबूते पर इस बड़ी कंपनी की लीड प्रोजेक्ट मैनेजर के ओहदे पर पहुंची थी। वह हर काम को नफासत और कमाल के साथ करने की आदी थी और आज की मीटिंग के लिए भी इसने रात भर जाकर तमाम फाइल्स और प्रेजेंटेशन के खुदोखाल तैयार किए थे। दूसरी तरफ शाही इंडस्ट्रीज का यंग और हैंडसम एमडी शहरयार शाह अपने प्राइवेट कैबिन में मौजूद था। शहरयार एक ऐसा शख्स था जिसके लिए काम ही सब कुछ था। डिसिप्लिन, वक्त की पाबंदी और अपने जज्बाती रवैयों पर मुकम्मल कंट्रोल इसकी पहचान थी। इसके सख्त मूड और सख्त रवैये से पूरा ऑफिस कांपता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस डिसिप्लिन और सख्त खोल के पीछे एक ऐसा दिल धड़कता है जो सिर्फ और सिर्फ नरमीन की एक झलक देखने के लिए बेताब रहता है। शहरयार ने कभी अपने जज्बात का इजहार नहीं किया था, क्योंकि वो अपनी अना और असूलों का पक्का था, और नरमीन को भी हमेशा यही लगता था कि शहरयार एक बेहिस और बिला वजह की तनकीद करने वाला सख्तगीर बॉस है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और मीटिंग रूम में तमाम अरकान जमा होना शुरू हो चुके थे। इस अहम मीटिंग में मुल्क का मशहूर बिजनेस टाइकून अहमद मलिक भी शामिल हो रहा था, जिसके साथ इस प्रोजेक्ट पर पार्टनरशिप होनी थी। अहमद मलिक एक बाअसर और बारोब शख्स था, लेकिन इसकी शोहरत खवातीन के मामले में कोई इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे ही नरमीन प्रेजेंटेशन रूम में दाखिल हुई तो कमरे में मौजूद हर शख्स की नज़रें चंद लम्हों के लिए इसकी दिलकश शख्सियत पर ठहर गईं, लेकिन अहमद मलिक की निगाहों में कुछ ऐसा था जो आम सराहने से बहुत मुख्तलिफ था। इसकी नज़रें नरमीन के सरापे और उसके खूबसूरत कदोखाल पर जम कर रह गईं। नरमीन ने अपने रवायती पेशावराना अंदाज में मीटिंग का आगाज़ किया और इंतहाई महारत के साथ प्रोजेक्ट के तमाम बारीक नकात को खोलकर बयान करना शुरू किया। वो जब बोलती थी तो इसके लहजे का एतमाद और इसकी आवाज़ का तरन्नुम हर शख्स को मुतासिर कर देता था, लेकिन अहमद मलिक का ध्यान प्रोजेक्ट की फाइल से ज़्यादा नरमीन की मुस्कुराहट और इसके सच्चे संवरे रूप पर था। मीटिंग रूम के बिल्कुल वस्त में बैठा शहरयार अपने मखसूस सर तासुरात के साथ खामोश था, लेकिन इसकी बारीक बीन नज़रें अहमद मलिक की एक एक हरकत और इसकी होश आलूद निगाहों का मुसलसल जायज़ा ले रही थी। शहरयार का अंदरूनी उबाल और गुस्सा लम्हा बलम्हा बढ़ रहा था, क्योंकि नरमीन पर पड़ने वाली अहमद की हर गलत नज़र शहरयार के वजूद में जैसे आग लगा रही थी। शहरयार के हाथ की मुठ्ठियाँ किसी चक्की थी, कस चुकी थी और इसकी कनपटियों की रगें उभरने लगी थीं, लेकिन वो ऑफिस के माहौल और मीटिंग के तकाज़ों की वजह से खुद पर ज़ब्त के सख्त पहरे बिठाए हुए था। पूरा आधा घंटा नरमीन मुसलसल बोलती रही और बिलाखिर जब इसने अपनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन ख़त्म की तो रूम में मौजूद तमाम लोगों ने दादो तहसीन के साथ तालियां बजाईं। अहमद मलिक ने मुस्कुराते हुए अपनी नशिस्त से उठकर नरमीन की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी काबिलियत के साथ साथ इसके हुस्न की ऐसी अल्फाज में तारीफ़ की जो बज़ाहिर तो शाइस्ता थी, लेकिन इसमें एक मख्फी मोह लेने का अंदाज था। नरमीन ने शाइस्तगी से इसका शुक्रिया अदा किया और अपने कागजात समेटने लगी। मीटिंग खत्म होते ही अहमद मलिक और तमाम डायरेक्टर्स एक एक करके रूम से बाहर निकल गए और इस बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ नरमीन और शहरयार बाकी रह गए थे। नरमीन सोच रही थी कि शायद शहरयार इसकी इतनी शानदार प्रेजेंटेशन पर इसकी तारीफ़ करेगा, लेकिन माहौल में अचानक एकदम से सनसनीखेज और भारी खामोशी छा गई। शहरयार आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुर्सी से उठा और उसके कदम नरमीन की तरफ बढ़ने लगे।
اس کے چہرے پر چھائی بلا کی سختی اور اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی غصے کی چنگاریاں دیکھ کر نرمین کا دل اچانک دھک سے رہ گیا۔ شہریار اس کے بالکل قریب آ کر رکا اور اپنی گہری کرخت آواز میں سیدھا اس کی ڈریسنگ پر چوٹ کرتے ہوئے بولا کہ مس نرمین، یہ آفس ہے، کوئی فیشن شو نہیں جہاں آپ اتنی سر سنور کے آتی ہیں۔ شہریار کا یہ جملہ کسی تیز دھار خنجر کی طرح نرمین کے خوددار وجود کے پار ہو گیا اور اس کا چہرہ صدمے اور غصے سے دمکنے لگا۔ نرمین کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس شہریار کو احمد ملک کی گندی نظروں سے جلن ہو رہی تھی، وہ اپنے حسد اور جذباتی طوفان کو چھپانے کے لیے اس کے لباس پر اتنا سخت اور دل دکھا دینے والا حملہ کر دے گا۔ نرمین کی آنکھوں میں غیرت اور غصے کے آنسو تیرنے لگے اور اس سے پہلے کہ شہریار کو اس کی حد یاد دلانے کے لیے اپنا منہ کھولتی، شہریار بغیر کسی تعصب کے اپنے خوش تاثرات کے ساتھ مڑ کر کانفرنس روم میں باہر نکل گیا۔ شہریار کے اس کڑوے اور تندو تیز جملے کے بعد کانفرنس روم کا ماحول جیسے جم کر رہ گیا تھا۔ نرمین حیرت اور شدید دکھ کی کیفیت میں چلن میں وہیں بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اسی وقت اپنا استعفیٰ شہریار کے چہرے پر دے مارے، لیکن اس کی خودداری اور مضبوط اعصاب نے اسے ٹوٹنے نہ دیا۔ وہ اپنے غصے اور ضبط سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ اپنے قدم تیز تیز اٹھاتی ہوئی اپنے کیبن میں واپس آئی اور گہرے سانس لینے لگی۔ اس سے یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ جس پروجیکٹ کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیے، اس کا صلہ اسے ایک تعریف کے بجائے اتنی شدید تحقیر اور تذلیل کی صورت میں ملا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شہریار ایک بے حس اور بلا وجہ کا مغرور انسان ہے جو کسی بھی عورت کو ترقی کرتے یا سراہے جاتے نہیں دیکھ سکتا، لیکن دوسری طرف اپنے کیبن میں موجود شہریار کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا اور سامنے پڑے شیشے کے گلاس کو اٹھا کر ایک ہی سانس میں پورا پانی پی گیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک سلگتا ہوا غصہ نمایاں تھا جو احمد ملک کی نظروں کو دیکھ کر اس کے اندر جاگا تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اس نے نرمین کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے ڈریسنگ کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اپنی انا اور غیرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنے اندر کی جلن کو کسی اور طریقے سے ظاہر نہیں کر سکا تھا۔ وہ نرمین پر کسی بھی دوسرے مرد کی گندی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے نرمین کی نظروں میں ظالم ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ ابھی آفس کا یہ گرم ماحول ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ شام کے قریب اچانک مری کی برانچ سے ایک انتہائی تشویشناک خبر آئی۔ مری پروجیکٹ کے مین سائٹ پر کچھ تکنیکی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اور وہاں کے مقامی پارٹنرز کے ساتھ ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا تھا جس کا فوری حل نکالنا کمپنی کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ شہریار نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اپنے اسسٹنٹ کو طلب کیا اور ہدایت دی کہ مری کا دورہ ابھی اور اسی وقت لازمی ہے، کیونکہ اگر صبح تک یہ معاملہ حل نہ ہوا تو شاہی انڈسٹری کو کروڑوں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ اسسٹنٹ نے فوراً گاڑی تیار کروائی اور تمام ضروری دستاویز اکٹھی کر لی، لیکن اصلی طوفان اس وقت اٹھا جب شہریار نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا اس پروجیکٹ کی تمام تفصیلات صرف اور صرف مس نرمین کے پاس ہیں، اس لیے ان کا اس سفر میں ساتھ جانا انتہائی ضروری ہے۔ جب شہریار کا اسسٹنٹ نرمین کے کیبن میں یہ پیغام لے کر پہنچا تو نرمین کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ نرمین نے صاف اور واضح الفاظ میں انکار کرتے ہوئے کہا وہ کسی بھی حالت میں ایک ایسے انسان کے ساتھ کہیں سفر نہیں کرے گی جو اپنے ملازمین کی عزت نفس کی پرواہ نہیں کرتا، اور آفس کے اوقات کے بعد وہ کسی پرائیویٹ دورے کی پابند نہیں۔ اسسٹنٹ گھبرا کر واپس گیا اور شہریار کو نرمین کے انکار کے بارے میں بتایا۔ شہریار کے چہرے پر ایک سرد اور جابرانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ خود اپنے بھاری قدم اٹھاتا ہوا نرمین کے کیبن کی طرف بڑھا۔ کیبن کا دروازہ بغیر دستک دیے کھولا اور شہریار اندر داخل ہوا۔ نرمین نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اسے سخت نظروں سے گھورا۔ شہریار نے اپنی روایتی سست لیکن روبدار لہجے میں کہا مس نرمین، یہ شاہی انڈسٹریز کا پروجیکٹ ہے اور آپ اس کمپنی کی تنخواہ دار ملازم ہیں، یہ کوئی آپ کی ذاتی پسند یا ناپسند کا کھیل نہیں۔ نرمین نے بھی جواباً دلیری سے کہا میں ایک ملازم ہوں، کوئی غلام نہیں، اور میں آپ کے سخت اور غیر اخلاقی رویے کے بعد آپ کے ساتھ مری کبھی نہیں جاؤں گی۔ شہریار اس کے بالکل قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد انداز میں بولا اگر آپ اس وقت میرے ساتھ اس گاڑی میں نہیں بیٹھی تو آپ کا ٹرمینیشن لیٹر صبح آپ کے گھر پہنچ جائے گا، اور میں یہ بات یقینی بناؤں گا اس شہر کا کوئی دوسرا بزنس ہاؤس آپ کو جاب نہ دے۔ شہریار کی اس کھلی دھمکی نے نرمین کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے آنسو چمکنے لگے، لیکن اپنی ملازمت اور اپنے کیریئر کو بچانے کے لیے اس کے پاس اس ظالم شخص کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نرمین نے شدید نفرت سے اپنی فائلز اور ہینڈ بیگ اٹھایا اور بغیر کچھ کہے کیبن سے باہر نکل گئی۔ گاڑی اسلام آباد کی خوبصورت سڑکوں سے ہوتی ہوئی مری ایکسپریس وے کی طرف گامزن تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شہریار خود موجود تھا، جبکہ نرمین پچھلی سیٹ پر خاموش کھڑکی سے باہر پھیلی تاریکی کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک ایسی دم گھونٹنے والی خاموشی طاری تھی جس میں صرف گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نرمین اپنے دل ہی دل میں شہریار کو کوس رہی تھی اور اس کے رویے پر خون کے آنسو رو رہی تھی۔
جبکہ شہریار شیشے میں سے بار بار نرمین کے اداس اور تپے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب سی اندرونی کشمکش کا شکار تھا۔ وہ جانتا تھا وہ نرمین کو اپنے قریب لانے کی کوشش میں اسے اپنے سے اور دور کر رہا ہے، لیکن اس کی انا اسے نرمی دکھانے سے روک رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مڑی کے پہاڑی راستے شروع ہو گئے اور باہر کا موسم اچانک شدید خراب ہونا شروع ہو گیا۔ کالے سیاہ بادلوں نے پورے آسمان کو گھیر لیا اور تیز برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گاڑی مری کے بل کھاتے سنسان دشوار گزار پہاڑی راستوں پر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ باہر کا منظر لمحہ بلمحہ خوفناک حد تک تبدیل ہو رہا تھا۔ رات کے تاریک سائے گہرے ہو چکے تھے اور آسمان سے گرتی ہوئی برفیلی پفاریں اب ایک شدید اور بے رحم برفانی طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ تیز برفیلی ہواؤں کے تپیڑے گاڑی کی کھڑکیوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی سنسناتی ہوئی آواز پیدا کر رہے تھے، جس سے گاڑی کے اندر تاریک خاموشی اور بھی زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ نرمین پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا سویٹر پہن رکھا تھا جو مری کے اس جمانے والی سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل ناکافی تھا۔ اس کے جسم میں ہلکی سی کپکپاہٹ شروع ہوئی، لیکن اس نے اپنی انا اور شہریار سے شدید ناراضگی کی وجہ سے زبان ایک لفظ بھی نہ نکالا اور مسلسل کھڑکی سے باہر پھیلے تاریک پہاڑوں اور برف کے طوفان کو دیکھتی رہی۔ دوسری طرف شہریار پوری توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ اسٹیئرنگ پر گرفٹ مضبوط کیے ہوئے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی باریک بھی نظریں سامنے سڑک پر جمی تھیں، جہاں سامنے کی لائٹس کی روشنی میں صرف سفید برف کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہریار نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی نرمین کو دیکھا جو سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ اس سے بغیر کچھ کہے گاڑی کا ہیٹر فل سپیڈ پر کر دیا اور گاڑی کی سپیڈ مزید دھیمی کر دی۔ شہریار کے دل میں نرمین کے لیے فکر ایک انجانا سا خوف سر اٹھا رہا تھا، لیکن اس کا سخت چہرہ اور سرد تاثرات اب بھی اس کے اندرونی جذبات کو چھپائے ہوئے تھے۔ راستے کی حالت خرابی سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ مری کی مین شہرا سے دور ایک الگ تھلگ پہاڑی راستے کی طرف بڑھ رہے تھے، سڑک پر برف کی تہیں موٹی ہوتی جا رہی تھیں۔ اچانک ایک زبردست دھماکے جیسی آواز آئی اور آگے کا پورا راستہ چٹانوں کے ملبے اور برف سے بند ہو گیا۔ شہریار نے فوراً ایمرجنسی بریک لگائی، جس سے گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رکی۔ نرمین ڈر کے مارے چیخ اٹھی اور اس نے آگے والی سیٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شہریار نے گھبرا کر نرمین کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ نرمین نے غصے اور خوف کو ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کوئی جواب نہ دیا۔ شہریار نے گاڑی سے اتر کر حالات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جیسے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، برفانی ہوا کا ایک انتہائی شدید اور برفیلا جھونکا گاڑی کے اندر داخل ہوا، جس نے نرمین کا سانس روک دیا۔ شہریار نے فوراً دروازہ بند کیا اور باہر نکل کر دیکھا۔ سامنے ایک بہت بڑی لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی، جس نے پورے راستے کو بلاک کر دیا تھا اور پیچھے کا راستہ بھی برف کے مسلسل گرنے کی وجہ سے تقریباً بند ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ہی سنسان اور پہاڑی ویران راستے پر مکمل طور پر محصور ہو چکے تھے۔ شہریار تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس گاڑی میں داخل ہوا۔ اس کی پیشانی پر تشویش کی لکیریں واضح تھیں۔ اس نے فوراً اپنا موبائل فون نکالا تاکہ ریسکیو ٹیم یا اپنے مینیجر سے رابطہ کر سکے، لیکن اسکرین پر نو سروس لکھا آ رہا تھا۔ شدید طوفان کی وجہ سے علاقے کے تمام موبائل ٹاورز بند ہو چکے تھے۔ نرمین نے شہریار کی پریشانی دیکھی تو اس کا اپنا فون بھی چیک کیا، لیکن وہاں بھی سگنل غائب تھے۔ نرمین کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں شہریار سے پوچھا، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم یہاں سے آگے کیسے جائیں گے؟ شہریار نے اپنے لہجے کو جتنا ممکن ہو سکے نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ راستہ مکمل طور پر بند ہے اور طوفان بہت تیز ہے۔ ہمیں گاڑی کے اندر ہی طوفان کے تھمنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ نرمین نے صدمے سے شہریار کو دیکھا اور بولی کہ کیا ہم اس ویرانے میں اس سردی میں رات گاڑی میں گزاریں گے؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے زبردستی یہاں نہ لاتے تو میں اس مصیبت میں نہ پھنستی۔ شہریار نے اس کی بات کا کوئی تلک جواب نہ دیا، بلکہ خاموشی سے گاڑی کو ایک محفوظ چٹان کے سائے میں پارک کر دیا تاکہ اوپر سے مزید برف یا پتھر نہ گریں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور رات کے 2 بج چکے تھے۔ طوفان کی شدت میں کمی آنے کے بجائے مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اچانک گاڑی کی ڈیش بورڈ پر ایک سرخ لائٹ جل اٹھی اور گاڑی کا انجن ایک عجیب سی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ شہریار نے بار بار چابی گھمائی، لیکن انجن سٹارٹ نہ ہوا۔ برفیلی ہواؤں نے گاڑی کے ریڈیئیٹر اور فیول لائن کو جام کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کا ہیٹر بھی مکمل بند ہو گیا۔ گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت لمحوں میں منفی میں گرنے لگا اور باہر کی برفانی سردی اب گاڑی کے شیشوں کو چیرتی ہوئی اندر اپنے پنجے گاڑنے لگی تھی۔ نرمین کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے اور اس کے ہاتھ پاؤں بالکل سن ہو رہے تھے، جبکہ شہریار نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ رات ان کی زندگی اور موت کا سب سے بڑا امتحان بننے والی تھی۔ ہیٹر بند ہوتے ہی گاڑی کے اندر کی فضا کسی برف خانے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ شیشوں پر اندر کی طرف سے برف کی تہہ جمنے لگی اور دونوں کی سانسوں سے نکلنے والا دھواں جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
باہر تیز ہواؤں کے سنسنانے کی خوفناک آوازیں کسی بھیڑیے کی گھراہٹ کی طرح گونج رہی تھیں۔ نرمین کا پورا وجود شدت سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل سن ہو چکے تھے۔ اس کی خوبصورت ناخن، نیلے ہونٹ، پٹے ہونٹ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ انتہائی خطرناک حد تک ہائپوتھرمیا کا شکار ہو رہی تھی۔ نرمین نے اپنی باہوں کو اپنے گرد لپیٹ کر خود کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم اب اس کا ساتھ چھوڑا تھا۔ اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ وہ بے سدھ ہو کر سیٹ پر ایک طرف ڈھلکنے لگی۔ شہریار نے جب شیشے سے نرمین کی حالت دیکھی تو اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس کا سارا غرور، ڈسپلن اور انا ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو کر اڑ گئی۔ وہ جھٹکے سے ڈرائیونگ سیٹ سے اترا اور پیچھے والی سیٹ پر نرمین کے پاس آ بیٹھا۔ اس نے نرمین کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں لیا۔ اس کے گال برف کی طرح ٹھنڈے اور بے حس ہو چکے تھے۔ شہریار کا دم گھٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف اور اضطراب کے سائے لہرائے۔ وہ نرمین کو پکارنے لگا، مس نرمین، آنکھیں کھولیں، مس نرمین، پلیز میری طرف دیکھیں۔ لیکن نرمین کی طرف سے صرف ایک نیم بے ہوشی کی اٹپٹاتی ہوئی سرد آہ نکلی۔ شہریار کو اچھی طرح اندازہ تھا اگر اگلے چند منٹوں میں نرمین کے جسم کا درجہ حرارت بحال نہ ہوا تو اس کے دل کی دھڑکن ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتی ہے۔ اس سنسان پہاڑ اور طوفانی رات میں کوئی طبی امداد یا ریسکیو ٹیم پہنچنا ناممکن تھا۔ شہریار نے اپنے کوٹ کے تمام بٹن کھولے اور بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے نرمین کے نیم بے ہوش وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر پورے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے اپنی جیکٹ اور کوٹ نرمین کے گرد لپیٹ دیا تاکہ اس کے جسم کی گرمائش نرمین تک پہنچ سکے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے نرمین کی ٹھنڈی پیٹھ اور ہاتھوں کو مسلسل رگڑنے لگا تاکہ اس کے خون کی گردش بحال ہو سکے۔ شہریار کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی دھڑکن کی آواز نرمین کے کانوں تک جا رہی تھی۔ شہریار کے تمام ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا اور اس کی آنکھوں سے نادانستہ طور پر گرم آنسو نکل کر نرمین کے چہرے پر گرے۔ وہ انتہائی جذباتی اور مضطرب لہجے میں نرمین کے چہرے پر جھکا اور اپنی سانسوں کی تپش اور گرمائش نرمین کی جامد اور نیلے پٹے ہونٹوں میں منتقل کرنے لگا۔ وہ جذباتی روح میں تمام حدود کو بھول کر اس کی زندگی بچانے کے لیے اس کے نیلے پڑتے لبوں پر شدت سے جھکتا چلا گیا اور اپنے چہرے کی حرارت سے اس کے وجود کو پگھلانے کی دیوانہ وار کوشش کرنے لگا۔ شہریار کے جسم کی مسلسل حرارت اور اس کے گرم سانسوں کے لمس نے آہستہ آہستہ نرمین کے منجمد ہوتے خون میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ نرمین کی بے حس حواسوں میں بیداری کی ہلکی سی رمت پیدا ہوئی۔ اسے اپنے وجود پر کسی کا بھاری اور گرم لمس محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ کوئی اسے انتہائی شدت سے اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، جیسے اس کے جسم میں کچھ طاقت بحال ہوئی۔ اس کے ہاتھوں کی گردش نے شہریار کی موجودگی کا احساس دلایا۔ نرمین نے دھندلی اور بوجھل پلکوں کو بڑی مشکل سے اوپر اٹھایا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر نرمین کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شہریار کی گود میں بیٹھی تھی۔ اس کا کوٹ نرمین کے گرد لپٹا ہوا تھا اور شہریار کا چہرہ اس کے چہرے کے انتہائی قریب اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا۔ نرمین کے ذہن میں اس ہنگامی طبی حالت کا کوئی خاکہ نہیں تھا۔ یہ صرف اتنا نظر آیا کہ شہریار اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ شدید زبردستی اور اخلاق سوز حرکت کر رہا ہے۔ نرمین کا دل صدمے، خوف اور غصے سے دھک رہ گیا۔ اس کے اندر جیسے کسی طوفان نے جنم لیا۔ نرمین اپنے تمام تر بچے کھچے وجود کی طاقت کو اکٹھا کیا اور ایک جھٹکے سے شہریار کو پیچھے دھکیلا۔ شہریار جو کہ مکمل طور پر نرمین کی جان بچانے کے جذبے میں ڈوبا ہوا تھا، اس ناگہانی دھکے سے سنبھل نہ سکا اور پیچھے کی طرف ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ صفائی دیتا یا نرمین کی حالت دیکھ کر کچھ بولتا، نرمین کا دایاں ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور ایک زبردست گونجتا ہوا تھپڑ شہریار کی دائیں گال پر رسید ہو گیا۔ گاڑی کی چھوٹی سی فضا میں اس تھپڑ کی آواز کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ شہریار کا چہرہ ایک طرف جھک گیا اور اس کے گال پر نرمین کی انگلیوں کے لال نشان ابھر آئے۔ شہریار بالکل ساکت ہو گیا۔ اسے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے نرمین کی طرف دیکھا جو اپنے کوٹ کو اپنے گرد سمیٹے خوف اور نفرت سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل غصے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ نرمین نے کانپتی اور چیختی ہوئی آواز میں کہا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ تم ایک گرے ہوئے ہوش پرست انسان ہو شہریار شاہ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شہریار نے اپنے گال پر ہاتھ نہیں رکھا، نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ ابھرا، نہ اس نے یہ بتانے کی کوشش کی اگر وہ یہ نہ کرتا تو نرمین اس وقت زندہ نہ ہوتی۔ اس کا غرور اور اس کی عزت نفس اس تھپڑ سے تار تار ہو چکی تھی۔ اس نے انتہائی سرد جامد اور خاموش تاثرات کے ساتھ نرمین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ جذباتی چمک لمحوں میں ختم ہو گئی اور ان کی جگہ ایک ایسی برفیلی خاموشی نے لے لی جو باہر کی طوفان سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔
शहरयार बगैर एक लफ्ज कहे खामोशी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। इस जमाने वाली बर्फबारी में गाड़ी से टेक लगाकर सुनसान पहाड़ पर अकेला खड़ा हो गया। पीछे गाड़ी में नरमीन को इसकी अपनी पेश तन्हाई के साथ छोड़कर सुबह की पहली किरणों ने जब मरी के ढके हुए पहाड़ों को छुआ, तूफान काफी हद तक थम चुका था। सफेद बर्फ से ढकी हुई शाहराहों पर रेस्क्यू टीमों की गाड़ियां और बुलडोजर आहिस्ता आहिस्ता रास्ते साफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। गाड़ी का दरवाजा खुला और शहरयार खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। इसके बाल और कंधे बर्फ से अटे हुए थे। इसके होंठ सर्दी की शिद्दत से खुश्क हो चुके थे, लेकिन इसके चेहरे पर एक भयानक और सर्द खामोशी थी, जैसे वो पत्थर का बन चुका हो। इसे नरमीन की तरफ एक नजर भी ना देखा। खामोशी से ड्राइविंग सीट पर बैठा, गाड़ी को स्टार्ट किया, जो सूरज की किरणों की वजह से अब स्टार्ट हो चुकी थी। तमाम रास्ते गाड़ी के अंदर एक ऐसी सुनसान और दम घोटने वाली खामोशी तारी रही, जिसने नरमीन के अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। नरमीन को तवक्को थी कि शहरयार रात के थप्पड़ पर गुस्सा करेगा, चीखेगा या कोई न कोई सफाई पेश करने की कोशिश करेगा, लेकिन शहरयार के इस बेहिसी और पत्थर जैसे रवैये ने नरमीन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। गाड़ी जब इस्लामाबाद की सरहद में दाखिल हुई, शहरयार इसे इसके घर के बाहर उतारा तो नरमीन ने ताई में एक लम्हे के लिए शहरयार के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन शहरयार नजर सामने जमाए स्टीयरिंग पर हाथ रखे बिल्कुल मुस्तकिम रहा। नरमीन बगैर कुछ कहे गाड़ी से उतर गई और अपने घर में दाखिल हो गई। पूरा दिन नरमीन के जहन में रात का मंजर और शहरयार की बर्फीली खामोशी घूमती रही। अगली सुबह जब नरमीन खौफ और झिझक के साथ ऑफिस पहुंची तो इससे लगा था शायद इसे जॉब से निकाल दिया गया होगा या इसका टर्मिनेशन लेटर इसके डेस्क पर मौजूद होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो अपने कैबिन में पहुंची तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन सबसे बड़ा धचका इसे इस वक्त लगा जब वो एक फाइल पर साइन करवाने शहरयार के कैबिन में गई। शहरयार ने ना तो इसकी तरफ देखा और ना ही इसकी मौजूदगी का असर लिया। इसे खामोशी से फाइल पर साइन किए और इसे वापस आगे बढ़ा दिया, जैसे नरमीन इसने बिल्कुल नापेद या कोई अजनबी हो। इसका यह रवैया ना सिर्फ इस दिन बल्कि आने वाले कई दिनों तक जारी रहा और नरमीन से सिर्फ और सिर्फ पेशावराना काम की हद तक बात करता, वो भी इंतहाई मुख्तसर और सर्द लहजे में। वो अब नरमीन को टोकता था, ना इसके ड्रेसिंग पर बात करता, ना ही इसकी किसी गलती पर गुस्सा दिखाता। नरमीन को शहरयार का ये बेगाना और बेजार रूप अंदर ही अंदर दिसने लगा। इसे समझ नहीं आ रहा था वो शहरयार से नफरत करे या इसके इस तरह अचानक बदल जाने पर बेचैन हो। वो अब भी शहरयार के कैबिन के पास से गुजरती, इसकी आंखें गैर इख्तियारी तौर पर शहरयार का चेहरा ढूंढती, लेकिन शहरयार ने अपने गिदअना और बेगानगी की ऐसी ऊंची दीवार खड़ी कर ली जिसे अबूर करना नरमीन के लिए नामुमकिन हो चुका था। रोज बरोज बढ़ती हुई इस कशीदगी के और शहरयार की मुकम्मल बेहिसी ने नरमीन को जहनी तौर पर काफी हद तक उलझा दिया। दूसरी तरफ कंपनी के दूसरे बड़े बिजनेस पार्टनर अहमद मलिक ने सूरत हाल का पूरा फायदा उठाना शुरू कर दिया था। अहमद मलिक मुसलसल शाही इंडस्ट्री का चक्कर लगा रहा था। उसकी तमाम तर तवज्जो सिर्फ और सिर्फ नरमीन पर मरकूज थी। वो बार बार किसी न किसी प्रोजेक्ट मीटिंग का बहाना बनाकर नरमीन के कैबिन में दाखिल हो जाता, इसके काम की बेजा तारीफें करता, इसे तहाइफ या डिनर के ऑफर्स देता। नरमीन अंदर से अहमद मलिक की इन हरकत से इंतहाई बेजार और नागवारी महसूस करती थी, लेकिन वो एक पेशावराना माहौल में काम कर रही थी, इसलिए वो अहमद को खुलकर कुछ नहीं कह पा रही थी। नरमीन के दिल में कहीं ना कहीं ये छुपी हुई उम्मीद थी कि शहरयार जो पहले अहमद की जरा सी नजर पर भी हसद और गुस्से से भर जाता, अब शायद बीच में आएगा, एक बॉस के नाते अहमद को इसकी हदूद याद दिलाएगा। लेकिन शहरयार मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बना हुआ था। जब भी अहमद मलिक नरमीन के कैबिन में मौजूद होता और शहरयार वहां से गुजरता, वो एक निगाह डाले बगैर आगे बढ़ जाता, जैसे इसे नरमीन के साथ कुछ भी होने की कोई परवाह ना हो। एक शाम जब ऑफिस के तमाम मुलाजमीन जा चुके थे और नरमीन अपने कैबिन में अकेली फाइल समेट रही थी, अहमद मलिक बगैर इजाजत के इसके कैबिन में दाखिल हो गया। इसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता था, उसके चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट थी। अहमद ने नरमीन के बिल्कुल करीब आकर वो गुलदस्ता इसकी मेज पर रखा और नरम लहजे में बोला कि मिस नरमीन, आप जैसा नायाब और खूबसूरत हीरा सख्त और जालिम माहौल में काम करने के लिए नहीं बना। शहरयार शाह एक बेहिस और जाबर इंसान है जो किसी की कदर करना नहीं जानता। अगर आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लें तो मैं आपको हर खुशी और मकाम दूंगा जिसके आप हकदार हैं। अहमद का रवैया, इसके सख्त अल्फाज और इसके ये अल्फाज नरमीन के लिए हद दर्जा नागवार थे। नरमीन ने गुस्से से गुलदस्ता एक तरफ हटाया और कहा कि मिस्टर अहमद, मैं अपने जॉब और इस कंपनी में बहुत खुश हूँ, बराए करम आप अपनी हदूद में रहें और मुझे काम करने दें। अहमद ने जरा पीछे हटने की बजाय मजीद आगे बढ़कर नरमीन का हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा कि नरमीन, तुम इतनी मगरूर क्यों हो रही हो, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। नरमीन सदमे से पीछे हटी और इसे मदद के लिए कैबिन के शीशे से बाहर देखा। इत्तेफाक से शहरयार अपने कैबिन से निकलकर कॉरिडोर से गुजर रहा था।
اس کی نظریں سیدھی نرمین اور احمد پر پڑی۔ نرمین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مدد کی التجا کی، لیکن شہریار نے چند سیکنڈز نرمین کو دیکھا اور پھر انتہائی سرد تاثرات کے ساتھ اپنا رخ موڑ کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا، جیسے اس کا نرمین سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ شہریار کی اس بے حسی نے نرمین کے دل کو تار تار کر دیا اور اسے محسوس ہوا کہ شہریار واقعی اسے اس حد تک دور ہو چکا ہے جہاں سے اب کسی واپسی کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ احمد ملک کی اس گھٹیا جرأت اور شہریار کی آنکھوں کے سامنے سے یوں موڑ کر گزر جانے کے تلخ تجربے نے نرمین کی روح کو گھائل کر کے رکھ دیا۔ اس کا پورا وجود غصے، ندامت اور شدید بے بسی کے طوفان میں گرا تھا۔ وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے میز پر پڑی فائل سمیٹ کر سیدھی شہریار کے کیبن کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں میں غصے کی شدت تھی، لیکن دل کے اندر ایک التجا اور شکوہ تھا۔ اس نے بغیر دستک دیے شہریار کے شاندار کیبن کا بھاری شیشے کا دروازہ دھکیل کر کھولا۔ شہریار اپنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ایک لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا اور اس کی باڈی لینگویج میں اتنی بلاکی سکون اور سرد مہری تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نرمین کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی حیرت یا تاثر نہیں ابھرا۔ نرمین نے کیبن کے وسط میں کھڑے ہو کر باقاعدہ چیختے ہوئے لہجے میں کہا، شہریار صاحب، کیا آپ اس کمپنی کے مالک اور سربراہ نہیں ہیں؟ کیا آپ کا اپنے امپلائیز کی حفاظت اور احترام کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ آپ نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا احمد ملک میرے کیبن میں گھس کر میرے ساتھ کتنی بدتمیزی کر رہا تھا اور آپ وہاں سے خاموشی سے منہ موڑ کر نکل گئے۔ کیا آپ اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ شہریار نے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائیں اور آہستہ سے اپنی عینک اتار کر میز پر رکھی۔ اسے اپنی گہری آنکھوں سے نرمین کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی غصہ تھا نہ ہی کوئی تپش، صرف ایک چٹان جیسی بے حسی تھی۔ جب وہ بولا کہ مس نرمین، شاہی انڈسٹریز آپ کو کام کرنے کی تنخواہ دیتی ہے، کسی پرسنل پروٹیکشن ایجنسی کی خدمات فراہم نہیں کرتی۔ اگر احمد ملک ہمارے بزنس کلائنٹ ہیں تو ان کے ساتھ ڈیل کرنا آپ کے جاب کا حصہ ہے۔ اگر وہ آپ سے بدتمیزی کرتے ہیں تو اپنی حدود قائم رکھنا، انہیں سبق سکھانا آپ کا اپنا کام ہے۔ میں آپ کا پرسنل باڈی گارڈ یا محافظ نہیں ہوں۔ شہریار کے اس ایک لفظ نے نرمین کے دل پر خنجر کے وار کیے، سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا۔ نرمین کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں شدید دکھ کے آنسو تیزی سے ابھر آئے۔ اس نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا، آپ وہی انسان ہیں نا جو مجھے مری کی برفیلی رات میں زبردستی ساتھ لے گئے تھے اور آپ اب یہ کہہ رہے ہیں؟ شہریار نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی آنکھوں کو نرمین سے ہٹا کر دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جماتے ہوئے سرد لہجے میں کاردار بات کی کہ اس رات کا ذکر دوبارہ میرے سامنے مت کیجیے گا۔ اس رات کی غلطی کا صلہ مجھے آپ کے ہاتھ کے تھپڑ سے مل چکا اور میں اپنی غلطیاں دوبارہ نہیں دہراتا۔ اب آپ جا سکتی ہیں، مجھے بہت کام ہے۔ نرمین کے پاس کہنے کا کچھ نہ بچا تھا۔ اس کی خودداری چھلنی ہو چکی تھی اور وہ اپنی بہتے آنسوؤں کو چھپاتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی۔ اس دن کے واقعے کے بعد سے نرمین کا ذہن شدید تناؤ اور اداسی کی ضد میں رہنے لگا۔ اسے روز رات کو وہی برفیلی رات، گاڑی کے جمتے ہوئے شیشے، شہریار کی تپش اور پھر وہ وحشیانہ تھپڑ خوابوں میں دکھائی دیتے تھے۔ اس کی طبیعت دن بدن گھٹنے لگی، اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور اس کا دل مسلسل بے چین رہتا۔ ایک دوپہر آفس میں کام کے دوران اسے شدید چکر آئے اور وہ اپنے ڈیسک پر گرتے گرتے بچی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والی گرل فرینڈ نے اسے فوراً سنبھالا اور ضد کر کے اسے اسلام آباد کے ایک معروف پرائیویٹ ہسپتال میں چیک اپ کے لیے لے گئی۔ ڈاکٹر ایک سینئر خاتون تھی جنہوں نے نرمین کا معائنہ کیا، اس کا بلڈ پریشر اور EKG رپورٹس دیکھی اور کچھ پرانی ہسٹری نوٹ کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے اینک کے اوپر سے نرمین کو دیکھا اور تشویشناک انداز میں پوچھا کہ مس نرمین، کیا آپ حال ہی میں کسی شدید برفانی طوفان یا طوفانی انتہائی کم درجہ حرارت کے ماحول میں محصور رہی ہیں؟ نرمین نے ہچکچاتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور رپورٹس کو سمیٹتے ہوئے بولا، آپ کا دل اور اعصابی نظام ابھی تک اس شدید ہائپوتھرمیا کے اثرات سے بحال ہو رہا ہے جو آپ کو اس رات ہوا تھا۔ نرمین نے الٹا سوال کیا، ڈاکٹر صاحب، میں تو بالکل ٹھیک تھی، مجھے بس بے ہوشی ہوئی تھی اور مجھے لگا تھا میں سردی سے سو گئی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر ایک سخت اور حقیقت پسندانہ تاثر کے ساتھ نرمین کو دیکھا اور کہا، نہیں مس نرمین، آپ سو نہیں رہی تھیں، آپ کا جسم کولیپس کر رہا تھا، آپ کو جسم کا درجہ حرارت اتنا گر چکا تھا، آپ کے دل کی دھڑکن تقریباً رکنے کے قریب تھی۔ اگر اس وقت آپ کے ساتھ موجود شخص نے اپنے جسم کی پوری تپش اور سانسوں کی گرمائش فوری طور پر آپ کے وجود کو منتقل نہ کی ہوتی تو ریسکیو ٹیم کے پہنچنے سے پہلے آپ کی روح پرواز کر چکی ہوتی۔ اس شخص نے اپنی پوری طاقت سے آپ کے منجمد ہوتے خون کو بحال کیا تھا، اس نے آپ کو ایک نئی زندگی دی ہے اور وہ آپ کا سب سے بڑا محسن ہے۔ ڈاکٹر کا ایک لفظ نرمین کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجا، اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین سرک گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ برفیلی رات کا پورا منظر گھوم گیا، لیکن اس بار ایک مختلف زاویے سے۔ اسے یاد آیا کہ وہ بے ہوش ہو رہی تھی، اسے یاد آیا کہ شہریار کسی طرح رو رہا تھا،
کس طرح اس نے اپنی جیکٹ اور کوٹ اس پر لپیٹ دیا تھا اور کس طرح وہ اسے زبردستی چھو نہیں رہا تھا بلکہ اپنی سانسوں کی تپش سے اسے موت کے منہ سے نکال رہا تھا۔ اور بدلے میں نرمین نے اسے کیا دیا؟ ایک زبردست تھپڑ، نفرت اور ہوش پرستی کا الزام۔ نرمین کا جسم ندامت، غصے اور صدمے سے تھر تھر کانپنے لگا اور وہ اسپتال کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسپتال کے اس ایک کمرے میں ڈاکٹر کا بولا ہوا ایک ایک لفظ نرمین کے وجود پر تازیانے کی طرح برس رہا تھا۔ ہسپتال سے واپسی کا پورا راستہ نرمین نے خاموشی اور مسلسل بہتے آنسوؤں کے ساتھ کاٹا۔ اس کا دل شدت ندامت سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ماضی کی ہر ایک کڑی کو ملا رہی تھی۔ کیسے شہریار اسے مری لے کر گیا، کیسے اس نے گاڑی کا ہیٹر بند ہونے پر اپنی پرواہ کیے بغیر نرمین کو اپنی آغوش میں لیا، اس کے جمتے ہوئے جسم کو گرمائش دی، اس کی جان بچائی، اور بدلے میں اس نے شہریار کو کیا دیا تھا؟ ایک وحشیانہ تھپڑ، ہوش پرستی کا الزام اور بے تحاشا نفرت۔ نرمین کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ مری سے واپسی پر شہریار کی وہ بھیانک خاموشی کیا تھی۔ وہ کسی مجرم کی خاموشی نہیں تھی، وہ ایک سچے اور خوددار انسان کی خاموشی تھی، جس کا مان اور عزت نفس اسی کے ہاتھوں چھلنی ہو چکی تھی، جس کی اس نے جان بچائی تھی۔ نرمین جیسے آفس پہنچی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً شہریار کے قدموں میں گر کر اپنے کیے کی معافی مانگے۔ وہ اپنے کپکپاتے قدموں اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ شہریار کے کیبن کی طرف بڑھی۔ اسے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شیشے کی دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہوئی۔ شہریار ہمیشہ کی طرح اپنی فائلز میں مشغول تھا۔ اسے نظر اٹھا کر نرمین کو دیکھا، جس کے چہرے پر رنگت نام کی کوئی چیز نہ تھی اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ شہریار کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بھی تبدیل نہ ہوئے، وہی برفیلی اور سرد سنسنی۔ نرمین کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ اسے آگے بڑھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، شہریار، مجھے آج ڈاکٹر نے سب بتا دیا۔ مجھے پتا چل گیا کہ اس برفیلی رات میں نے جس حرکت کو زبردستی سمجھا وہ میری جان بچانے کی کوشش تھی۔ تم نے اپنی انا سارا کرور داؤ پر لگا کر مجھے موت کے منہ سے نکالا تھا اور میں نے تمہیں اتنی بڑی سزا دی۔ نرمین کا گلا رن گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ کیبن کی میز کے سامنے کھڑی ہو کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی کہ مجھے معاف کر دو شہریار، میں تمہاری مجرم ہوں، مجھے جتنی بھی سزا دینی ہے دے دو، لیکن پلیز اس طرح مجھ سے بیگانہ مت بنو۔ میری غلطی بہت بڑی ہے، لیکن خدارا مجھے معاف کر دو۔ نرمین کی شدید ندامت، آنسوؤں اور معافی کی التجا کے سامنے بھی شہریار کا چہرہ کسی صخرے کی طرح ساکت رہا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تپش آئی اور نہ ہی اس کے رویے میں کوئی نرمی پیدا ہوئی۔ اس نے خاموشی سے قلم کو میز پر رکھا، اپنے دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے اور نرمین کی سرخ ہوتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد، سپاٹ اور دھیمے لہجے میں بولا کہ مس نرمین، آپ کو شرمندہ یا نادم ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں نے اس ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ صرف ایک انسان ہونے کے ناطے کیا تھا۔ میرے سامنے کوئی بھی انسان اس حالت میں ہوتا تو میں اسے بچانے کے لیے وہی کرتا، اس لیے اپنے دل پر کوئی احسان یا ندامت کا بوجھ نہ رکھیں۔ نرمین نے تڑپ کر کہا، نہیں شہریار، وہ صرف انسانیت نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا جذبات تھے، لیکن میں نے اپنے غرور اور بے وقوفی میں تمہیں توڑ دیا۔ شہریار نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر نفی میں ہلایا اور بولا کہ غلط فہمی میں مت رہیے مس نرمین، وہ شاید ماضی کی بات تھی، لیکن اب ایسا کچھ نہیں۔ آپ کے اس ایک تھپڑ نے میرے ذہن اور دل سے ہر قسم کا وہم صاف کر دیا۔ میں نے آپ کی معافی کی درخواست سن لی ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا تاکہ آپ کا دل ہلکا ہو سکے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہمارے درمیان کچھ بدل جائے گا۔ اب شاہین انڈسٹری کی ایک ملازم ہے اور میں اس کمپنی کا ایم ڈی۔ ہماری حدود یہی ہیں اور یہیں رہیں گی۔ شہریار کا یہ جواب کسی برفانی طوفان سے زیادہ سرد تھا، جس نے نرمین کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس نے نرمین کو اپنی انا کی ایک ایسی اونچی اور بے رحم دیوار کے پار دھکیل دیا جہاں سے معافی تو مل گئی، لیکن قربت اور مان کا کوئی وجود باقی نہ رہا۔ شہریار نے دوبارہ اپنی فائل کھولی اور بولا، اب آپ جا سکتی ہیں، ڈیسک پر کافی کام التوا میں ہے۔ نرمین شکست خوردہ قدموں کے ساتھ کیبن سے باہر نکل آئی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ کسی کے سچے جذبات اور عزت نفس کو توڑنے کی قیمت کتنی بھاری ہوتی ہے، اور وہ اب ایک ایسی آگ میں جل رہا تھا جہاں وہ چاہ کر بھی شہریار کا وہی پرانا حسد کرنے والا اور فکرمند روپ واپس نہیں لا سکتی تھی۔ شہریار کی سرد مہری اور انا کی معائش دیوار نے نرمین کے اندر ایک عجیب سی ویرانی بھر دی، لیکن دکھ و ندامت کے اس صحرا میں بھی ایک اور زہریلا طوفان پروش پا رہا تھا۔ احمد ملک، جو مسلسل نرمین کی طرف سے ملنے والی ناکامیوں سے اپنی انا کو مجروح محسوس کر رہا تھا، اب سیدھے راستے سے ہٹ کر ایک انتہائی شاطرانہ اور خبیث سازش پر اتر آیا۔ اسے اچھی طرح علم تھا شاہین انڈسٹری کا سب سے بڑا اور ملٹی ملین ڈالر پروجیکٹ دی گرینڈ ایشیا ٹاور اپنے فائنل مرحلے میں تھا، اور اس پروجیکٹ کے تمام مسائل، ڈیزائننگ، فائنینشیل ماڈلز اور
गोपनीय फाइल की रसाई सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर यानी नरमीन के पास थी। अहमद ने कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट की एक बदनवान और लालची एम्प्लाई को भारी रकम देकर अपने साथ मिलाया। एक रात जब तमाम मामला घर जा चुका था, इस मुलाजिम ने नरमीन के सिस्टम और लॉग एनआईडी का जबरदस्ती इस्तेमाल करते प्रोजेक्ट के तमाम खुफिया दस्तावेजात एक बैरूनी सर्वर पर मुंतकिल की और वहां से अमर मलिक की हरीफ कंपनी को मेल कर दी। अगले ही दिन जब शाही इंडस्ट्री के बोर्ड रूम में हंगामी मीटिंग बुलाई गई तो जल्जला आ गया। हरीफ कंपनी ने शाही इंडस्ट्री की तमाम बर्ड्स और डिजाइन्स को चुराया था और अपना दावा पेश कर दिया। शाही इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान होने जा रहा था। जब आईटी और लॉग इन ट्रैकर चेक किया गया तो तमाम तर सबूत आईपी एड्रेस सीधे नरमीन के लैपटॉप और उसके पर्सनल क्रेडेंशियल्स की तरफ इशारा करते। पूरी बोर्ड मीटिंग नरमीन पर चोरी गद्दारी रिश्वत लेने का इल्जाम लगा रही थी। नरमीन पर सदमे का पहाड़ टूट पड़ा। इसे हाथ जोड़कर रोककर सबको यकीन दिलाने की कोशिश की। इसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है और किसने इनका लॉगिन हैक किया। लेकिन सबूत इतने पक्के थे, बोर्ड का कोई भी रुकन इसकी बात सुनने को तैयार ना था, सिवाय एक शख्स के जो मीटिंग के सदर के रूप में खामोश बैठा था। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल किसी चलाक के कटारे की तरह बन चुका था, जहां हर जुबान से नरमीन के किरदार कशी और इसके खिलाफ पुलिस केस दर्ज करवाने की बातें निकल रही थी। अहमद मलिक जो बोर्ड का अहम हिस्सा होने के नाते वहां मौजूद था, मजलूमियत का नाटक करते हुए सबसे ज्यादा नरमीन पर तनकीद कर रहा था और कह रहा था ऐसी करप्ट लड़की को फौरन जेल भेजा जाए। नरमीन आंसू से तर चेहरे के साथ बार बार एक शख्स को देख रही थी, शहरयार शाह। लेकिन शहरयार हमेशा की तरह खामोश और बेतासुर था, चेहरे के साथ ब्रीफिंग सुन रहा था। जब बोर्ड के चेयरमैन ने पुलिस को फोन करने के लिए हैंडसेट उठाया तो अचानक शहरयार ने अपनी भारी आवाज में हाल को खामोश करवा दिया। उसने अपने हाथ से चेयरमैन को रोका और मेज पर रखी फाइल को बंद करते हुए कहा, मिस नरमीन शाही इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और जब तक मैं इस कंपनी का एमडी हूँ कोई फैसला सबूतों की मुकम्मल छानबीन के बगैर नहीं होगा। बोर्ड के अरकान एहतजाज किया, तमाम लॉगिन सबूत इनके सामने है। लेकिन शहरयार ने अपनी हतमी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए एक कागज पर साइन किए और सख्त लहजे में कहा, मैं बोर्ड से मिस नरमीन को बेगुनाह या गुनाहगार साबित करने के लिए 24 घंटे की मोहलत मांगता हूँ। अगर 24 घंटे में मैं ये साबित ना कर सका ये चोरी किसी और ने किया तो मैं खुद मिस नरमीन को पुलिस के हवाले कर दूंगा और इससे होने वाले तमाम माली नुकसान की भरपाई अपने जाती शेयर्स बेचकर करूंगा। पूरी मीटिंग में सिसकियां और हैरत फैल गई। नरमीन सदमे से शहरयार को देख रही थी, जो अपनी इतनी बड़ी जायदाद और कैरियर को इसके लिए दाव पर लगा रहा था। शहरयार ने नरमीन की तरफ देखे बगैर अपने कागजात समेटे और मुड़कर मीटिंग रूम में निकल गया। नरमीन को समझ नहीं आ रहा था जो जिससे बात करने का रवादार नहीं, वो क्यों इसकी बेगुनाही साबित करने के लिए सपना सब कुछ निशावर करने पर तुल गया। बोर्ड रूम से निकलते ही शहरयार ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने की तैयारी कर ली। वो अच्छी तरह जानता था नरमीन गलत हो सकती है, जज्बात में अंधी होकर गलत फैसले कर सकती है, लेकिन वो इतनी कमजोर और बदनवान कभी नहीं हो सकती कि अपनी ही कंपनी की पीठ में खंजर घोंपे। इसका दिल गवाही दे रहा था ये सब नरमीन को फ्रेम करने और उसे तबाह करने के लिए एक सोची समझी साजिश है और उसके पीछे अमर मलिक के सिवा कोई दूसरा शख्स नहीं हो सकता। शहरयार ने अपनी तमाम तंजीम मुसीबत को खत्म किया और अपने साथ एक इंतहाई माहिर और काबिल एतमाद साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर को अपने प्राइवेट ऑफिस में बुलवा लिया। अगली पूरी रात शहरयार ने सोए बगैर आंखों में सुख ढोड़े लिया ऑफिस के मेन सर्विस और आईपी लॉग्स के एक डेटा पैकेट की छानबीन में गुजार दी। वो जानते थे कि अगर आईटी डिपार्टमेंट का कोई शख्स शामिल है तो इसने अपने तमाम निशानात मिटाने की कोशिश की होगी। सुबह के 4 बज रहे थे जब शहरयार उसके साइबर टीम को डाटा पैकेट्स में एक बारीक सा तेजाब नजर आया। जिस वक्त नरमीन के अकाउंट से फाइल शेयर की गई, इस वक्त इसका लैपटॉप ऑफिस के अंदरूनी वाईफाई से कनेक्टेड था, जबकि नरमीन इस वक्त ऑफिस से निकलकर अपने घर जा चुकी थी, जैसा कि बाहर की तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से साबित हो रहा था। शहरयार ने दिन रात एक करके आईटी डिपार्टमेंट के इस निचले मुलाजिम को उठाया और जब इसने थोड़ा सा कानूनी दबाव डाला गया तो वो खौफ के मारे टूट गया। इसने रोते हुए इतराफ कर लिया। इसे अमर मलिक ने 5 मिलियन रुपए का लाख देकर लालच देकर नरमीन के पासवर्ड चोरी करने और सब कुछ ड्रामा करने का कहा, ताकि नरमीन जलील होकर अहमद की पनाह में चली जाए और शाही इंडस्ट्री को तबाह किया जा सके। इस मुलाजिम ने अमर मलिक के साथ होने वाली तमाम काज की रिकॉर्डिंग और बैंक ट्रांसफर के सबूत शहरयार के सामने रख दिए, जहां पर अहमद की बदनीयती रोज रोशन की तरह अयां हो चुकी थी। अगली सुबह जब बोर्ड रूम की फाइनल मीटिंग का वक्त हुआ तो माहौल इंतहाई कशीदा और तनाव से भरा था। अहमद मलिक अपने चेहरे पर शातिराना और फतामंदाना मुस्कुराहट सजाए सबसे पहले नशीस पर बराजमान था। इसके साथ पुलिस के कुछ आला अफसरान भी मौजूद थे, जिन्हें वो नरमीन को गिरफ्तार करवाने के लिए खुद साथ लाया था। नरमीन हाल के कोने में सहमे हुए वजूद और सूजी हुई आंखों के साथ खड़ी थी। इसकी नज़रें मुसलसल दरवाजे पर जमी थी, जहां से इसे नजात हिंदा का इंतजार था। मुकर्ररा वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे कि अचानक कॉन्फ्रेंस रूम के शीशे के बाहर दरवाजे खुले और शहरयार शाह अपने बावकार और बारोब कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक ब्लैक फाइल और एक यूएसबी ड्राइवर था। अहमद मलिक ने तंज करते हुए कहा, शहरयार साहब, वक्त खत्म हो चुका। क्या आप अपने शेयर्स की कंपनी के नाम करने के लिए तैयार हैं या पुलिस मिस नरमीन को ले जाए? शहरयार ने अहमद पर एक जहरीली और तहकीर अमेज नजर डाली।
بغیر کچھ کہے USB کو بڑے پروجیکٹر سے کنیکٹ کیا۔ اگلے ہی لمحے روم میں بڑی اسکرین پر وہ تمام ثبوت، بینک ٹرانزیکشنز، IT ملازم کا اعترافی ویڈیو بیان اور احمد ملک کی وہ ریکارڈنگز چلنا شروع ہو گئیں جس میں وہ نرمین کو برباد کرنے کی سازش کر رہا تھا۔ حال میں موجود تمام بورڈ ممبران کی سانسیں رک گئیں اور احمد ملک کا چہرہ زردی مائل سفید پڑ گیا۔ شہریار نے پولیس افسران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ثبوت ان کے حوالے کیا اور احمد ملک کی طرف دیکھ کر سرد گرجدار آواز میں بولا، مسٹر احمد ملک، شاہی انڈسٹری کی عزت اور مسٹر امین کی بے گناہی پر داغ لگانے کی قیمت اب آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے چکانی پڑے گی۔ پولیس نے موقع پر ہی احمد ملک کو گرفتار کر لیا اور اسے ہتھکڑیاں لگا کر روم سے باہر لے گئی۔ پورے حال میں شہریار کی شاندار فتح اور سچائی کا غلبہ بلند ہوا۔ بورڈ ممبران نے نرمین سے معافی مانگی، لیکن نرمین کی آنکھیں صرف شہریار پر جمی تھیں، جس نے ایک بار پھر اپنی جان، مان اور عزت داؤ پر لگا کر نرمین کے وجود کو رسوائی کے گہرے گڑھے سے بچا لیا۔ احمد ملک کی گرفتاری اور تمام بورڈ ممبران کی معذرت کے بعد کانفرنس روم آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔ ہر کوئی نرمین کو مبارکباد دے رہا تھا اور شاہی انڈسٹری کی سچی قیادت کو سراہ رہا تھا، لیکن نرمین کے کانوں میں ان میں سے کوئی ایک لفظ بھی داخل نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا پورا وجود، اس کا دل اور اس کے تمام تر حصے صرف اس ایک شخص کی طرف متوجہ تھیں جو حال کے کونے میں کھڑا خاموشی سے اپنی فائلز اکٹھی کر رہا تھا۔ نرمین کی آنکھوں سے تشکر، احترام اور ایک انکئی محبت کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسے احساس تھا شہریار صرف اس کی عزت نہیں بچائی بلکہ اس کی خاطر اپنے تمام گہر اور جائیداد کو داؤ پر لگا دیا۔ نرمین کے قدم خود بخود شہریار کی طرف اٹھنے لگے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ تمام دنیا کے سامنے شہریار کا شکریہ ادا کرے اور اپنے دل کے دروازے اس کے سامنے کھول کر رکھ دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شہریار کے قریب پہنچی، شہریار نے اپنی فائلز بغل میں دبائیں، نرمین پر ایک سرد اور سپاٹ نظر ڈالی، بغیر ایک لفظ کہے خاموشی سے کافروں روم سے نکل گیا۔ نرمین نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، لیکن اس کے سینٹر نے اسے روک کر کچھ کاغذات پر سائن کرنے کا کہا۔ نرمین کا دل بے چین تھا، وہ جلد از جلد شہریار سے مل کر اپنے تمام جذبات کا اعتراف کرنا چاہتی تھی۔ شام کے وقت جب آفس کا کام ختم ہوا، نرمین بنا کوئی لمحہ ضائع کیے سیدھی شہریار کے کیبن کی طرف گئی، لیکن کیبن کا دروازہ کھلا تھا اور اندر مکمل اندھیرا اور سناٹا تھا۔ کیبن کی میز پر شہریار کا وہ مخصوص لیپ ٹاپ اور نیم پلیٹ غائب تھی۔ نرمین کا دل اچانک کے کنچانے خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے فوراً باہر کھڑے اسسٹنٹ سے پوچھا، شہریار صاحب کہاں ہیں؟ اسسٹنٹ نے گہرا اور اداس سانس لیا اور نرمین کو دیکھا۔ اس نے بتایا، مس نرمین، شہریار صاحب نے آج صبح ہی MD کے عہدے سے اپنا استعفیٰ بورڈ کو سونپ دیا اور کمپنی میں اپنے تمام شیئر ڈائریکٹرز کے نام منتقل کر دیے اور وہ اب اس کمپنی کا حصہ نہیں رہے، ہمیشہ کے لیے شہر ملک چھوڑ کر بیرون ملک شفٹ ہو رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کا یہ انکشاف نرمین کے سر پر کسی قیامت کی طرح ٹوٹا۔ نرمین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کے ہاتھوں سے اس کا ہینڈ بیگ نیچے گر گیا۔ اسے چیختے ہوئے پوچھا، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اسسٹنٹ نے ایک بند لفافہ نرمین کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، شہریار صاحب نے کہا تھا جب وہ چلے جائیں تو یہ لیٹر آپ کو دے دیا جائے۔ نرمین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا۔ اندر شہریار کی تحریر میں ایک چھوٹا سا خط تھا جس میں لکھا تھا، مس نرمین، میں نے آپ کو کی بے گناہی ثابت کر کے اپنا آخری فرض پورا کر دیا۔ میں نہیں چاہتا میری اس مدد کو کوئی احسان سمجھیں یا کسی مجبوری کے تحت مجھے اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کی زندگی اور عزت کی حفاظت کی کیونکہ میں آپ سے سچی محبت کرتا تھا، لیکن میں آپ کے دل پر کبھی کوئی بوجھ نہیں بننا چاہتا، اور جب آپ کی عزت بحال ہو چکی، میرا اس کمپنی اور اس شہر میں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ میں آپ کو آپ کے ذاتی اور آپ کی زندگی مبارک کے ساتھ واپس لوٹا رہا ہوں، مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ خط کا ایک ایک لفظ پڑھتے ہوئے نرمین کے ہاتھ سے وہ کاغذ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے اندازہ ہوا شہریار کس حد تک خوددار اور کس حد تک گہرا انسان تھا جو اپنی محبت کا صلہ مانگنے کی بجائے خود کو اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے مٹا رہا تھا تاکہ نرمین پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ نرمین وہیں کیبن کے فرش پر بیٹھ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ شہریار شاہ کو ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہے۔ شہریار کے خط کا ایک ایک لفظ زمین کو روم میں نشتر بن کر چبھ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود بے یقینی کی کیفیت میں کانپ رہا تھا۔ فرش پر بکھرے کاغذ کو اس نے اپنے بھیگے ہاتھوں سے دوبارہ اٹھایا اور شدت جذبات سے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں صرف ایک ہی چیز گونج رہی تھی، نہیں، میں اسے اس طرح جانے نہیں دے سکتی۔ وہ میری وجہ سے جا رہا ہے اور میں کبھی اسے بتانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں ابھی اس کے بغیر ادھوری ہوں۔ نرمین نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پونچھا، اپنے قدموں کو سنبھالا اور بغیر کوئی دوسرا لمحہ ضائع کیے باہر کی طرف بھاگی۔ آفس کا عملہ حیرت اور صدمے سے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن نرمین کو اس وقت دنیا کی کسی انسان کی پرواہ نہیں تھی۔ اس یہ وقت جیسے ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔ اس نے اسسٹنٹ سے پوچھا تھا کہ شہریار کی فلائٹ کتنے بجے کی ہے اور اسے پتا چلا کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اس کی بیرون ملک کی فلائٹ میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے۔ نرمین نے تپتے ہوئے دل کے ساتھ اپنی گاڑی کی چابی نکالی اور ایئرپورٹ کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ مئی کے شام اچانک موسم نے ابھی ایک عجیب رنگ تمیز موڑ لیا۔ کالے سیاہ بادلوں نے پورے شہر کو گھیر لیا اور تیزدھار بارش کے ساتھ شدید طوفان شروع ہو گیا۔ سڑکوں پر پانی بھرنے لگا اور گاڑی کے وائپرز فل سپیڈ پر چلنے کے باوجود سامنے کچھ نظر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نرمین کی نظر مسلسل سڑک اور گاڑی کی گھڑی پر جمی تھی۔ وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ فلائٹ کے لیے بورڈنگ کا عمل شروع ہو چکا۔
एयरपोर्ट से महज 5 किलोमीटर पहले एक्सप्रेस वे पर एक खौफनाक ट्रैफिक जाम लग गया। बारिश और तूफान की वजह से गाड़ियां भी फट चुकी थीं और दूर दूर तक सिर्फ लाइट्स की एक तो व्हील का तार नजर आ रही थी, जिसमें गाड़ियों का हिलना भी नामुमकिन था। नरमीन ने बार बार हारन बजाया, गाड़ी के शीशे से बाहर निकल कर देखा, लेकिन सड़क मुकम्मल तौर पर ब्लैक हो चुकी थी। फ्लाइट में सिर्फ 20 मिनट बाकी रह गए। नरमीन की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। इसने गाड़ी को वहीं सड़क के किनारे इमरजेंसी लाइट पर छोड़ा, गाड़ी की चाबी जेब में डाली और शदीद बारिश के थपेड़ों में गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। इसने अपनी ऊंची एड़ी वाले जूते वहीं सड़क पर उतारे, नंगे पांव इस बरसती बारिश और तूफानी हवाओं में एयरपोर्ट की तरफ भागना शुरू कर दिया। बारिश की मोटी बूंदें इसके चेहरे को भगो रही थी। इसका फीस लिबास पानी से तर हो चुका था। इसके पांव में सड़क के किंगर और पत्थर चुभ रहे थे। इसे खून निकलने लगा था, लेकिन इसे जिस्मानी दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं था। इसके सिर में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, शहरयार शाह की वो बर्फीली आंखें जिनमें इसके लिए सच्चाई, तपिश और गहरा समंदर छुपा था। वो भागते हुए ज़ारों कतार हो रही थी और दिल ही दिल में अपने रब से इल्तिजा कर रही थी, खुदाया मुझे इसके पास पहुंचा दे, मुझे एक मौका दे दे, मैं इसके अनाज से जख्मों पर अपने जिस्मों का मरहम रख सकूं। इसे जाने मत देना। पानी से तरबद हवा से खून आलूद पांव के साथ वो बिलाकर एयरपोर्ट के मेन डिपार्टमेंट लाउंज के बाहर पहुंची। सिक्योरिटी गार्ड ने इसकी हालत देख इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नरमीन ने अपना सिक्योरिटी पास और पासपोर्ट इनके सामने किया और रोते हुए इल्तिजा की। इसका सब कुछ दाव पर लगा है। गार्ड ने इसकी तरफ देखकर इसे अंदर जाने दिया। नरमीन एयरपोर्ट के वसीओरीज वेटिंग हॉल में दाखिल हुई, जहाँ सैकड़ों मुसाफिर मौजूद थे। इसकी नजर दीवाना वार हर तरफ शहरयार को ढूंढने लगी। फ्लाइट का फाइनल कॉल अनाउंस हो रहा था और मुसाफिर बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रहे थे। नरमीन का दिल डूबने लगा। इसकी टांगें जवाब दे गई। वो एक सतून का सहारा लेकर गिरने के करीब हो गई। इसने सोचा कि वो देर कर चुकी है और इसे खो चुकी है, लेकिन बिल्कुल इसी लम्हे बोर्डिंग गेट के पास खड़े आखिरी मुसाफिर ने अपना पासपोर्ट दिखाने के बाद एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा। शहरयार शाह के हाथ में इसका ओवरकोट था। उसका चेहरा हमेशा की तरह संजीदा और खामोश था, जैसे वो आखिरी बार इस शहर की हवाओं को महसूस कर रहा हो। नरमीन ने धुंधली आंखों से इसका सरापा देखा। इसके हलक से एक बेख्तियार तड़पती हुई चीख निकली। शहरयार एयरपोर्ट के मसरूफ लाउंज में गूंजती हुई इसे एक इल्तिजा भरी चीख ने जैसे वक्त की रफ्तार को वहीं थाम लिया। शहरयार के कदम जम गए। उसने जैसे मुड़कर देखा, चंद गज के फासले पर नरमीन खड़ी थी। वो भीगी हुई, नंगे पांव, बारिश के पानी और आंसुओं से तर, अपने बिखरे बालों और खून आलूद पांव के साथ किसी टूटी हुई किरण की तरह इसके सामने खड़ी थर थर कांप रही थी। शहरयार के हाथ से इसका ओवरकोट नीचे गिर गया। इसके सख्त और बेतासु चेहरे पर पहली बार सदमे, खौफ और बेपनाह जज्बात का तूफान उभर आया। वो अपने कदम तेज तेज उठाता हुआ नरमीन के करीब पहुंचा। इसने नरमीन को इतनी बदहवास और दर्दनाक हालत में देखकर तड़पते हुए लहजे में पूछा कि मिस नरमीन, ये क्या हालत बना रखी है आपने? अब यहाँ इस तूफान में नंगे पांव आप पागल हो गई हैं। नरमीन ने शहरयार के चेहरे को देखा, वही चेहरा जिस पर वो हमेशा की सिर्फ सर्द मेहरी और अनाक की परतें देखती आई थी, लेकिन आज इस चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ इसके लिए फिक्र, दर्द और बेपनाह मोहब्बत का समंदर मौजूद था। नरमीन ने अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश की। इसने कोई लंबी सफाई दी, ना कोई रस्मी माफी मांगी। इसने कांपते हाथों से शहरयार का दायां हाथ थामा, इसे बड़ी शिद्दत और हकीकत के साथ अपने गाल पर रख दिया। शहरयार की उंगलियां नरमीन के गालों के लिम्स और इसके नरम गर्म आंसुओं से भीग गईं। नरमीन ने इसके आंखों में आंखें डालकर अंधे हुए लेकिन साफ और अटल लहजे में कहा, तुमने इस बर्फीली रात में अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मेरी जान बचाई थी और मैंने अपनी कमजोरी में तुम्हें थप्पड़ मारा। आज अगर तुम मुझे इस तरह तन्हा छोड़कर जा रहे हो तो पहले मेरा ये कर्ज उतार दो, मुझे एक थप्पड़ मारो या अपने हाथ से मेरी जान ले लो, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो खुदारा मुझे अपने साथ ले जाओ। शहरयार, मैं तुम्हारी इस खामोश सजा के साथ नहीं जी सकती। नरमीन का एक एक लफ्ज शहरयार के जब्त इसकी तमाम अनाज के तमाम कायम करदा बर्फीली दीवारों को रेजा रेजा करने के लिए काफी था। शहरयार की आंखों में इतने अरसे से जमे हुए जब्त के तमाम बंधन टूट गए। इसने अपने दोनों हाथों में नरमीन का चेहरा भर लिया। उसके आंसुओं को अपने घूंटों से चूमते हुए इंतहाई शिद्दत से अपने सीने से लगा लिया। शहरयार की मजबूत आगोश में आते ही नरमीन का सारा खौफ, सारा दर्द और सारी थकावट जैसे लम्हों में काफूर हो गई और शहरयार के सीने से लिपटकर बच्चों की तरह रो पड़ी। और शहरयार ने इसके सर पर अपने लब रखते हुए इंतहाई धीमे और जज्बाती लहजे में कहा, मैंने तुम्हें कभी अपने दिल से दूर नहीं किया था नरमीन। मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में अपने लिए एहसान नहीं, सच्ची मोहब्बत देखना चाहता था। एयरपोर्ट के लाउंज में फ्लाइट की आखिरी अनाउंसमेंट हो रही थी, लेकिन शहरयार ने अपना पासपोर्ट टिकट जेब में वापस रख दिया। इसने नरमीन का हाथ अपने हाथ में मजबूती से थामा, इसके नंगे पांव पर अपना ओवरकोट लपेटा, उसे सहारा देकर एयरपोर्ट के शानदार दरवाजे से बाहर की तरफ बढ़ गया। बाहर तूफान थम चुका था और इस्लामाबाद की सड़कों पर बारिश के बाद एक इंतहाई दिलकश और शफार निखार आ चुका था। वो दोनों हाथ में हाथ डाले एक नई जिंदगी का आगाज कर रहे थे।